مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹا غلاظت ہوتی ہے تو کیا یہ حرام ہے یا حلال؟ کہیں یہ بھی انہی 7 اعضاء میں سے تو نہیں جنہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے؟ ہمارے ہاں 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پوٹا اوجری کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس میں غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اوجری کھانا پسند کرتے ہیں، وہ اوجری کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ فقہا اس بارے میں کہتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اوجری میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجری اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق اوجری طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزوں کو کھانا چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کا ایک لقمہ کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کریں۔ کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے؟ ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہیں پر وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں: بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کے پیشاب کی جگہ، نمبر 6 مادہ کے پیشاب کی جگہ، نمبر 7 کپورے۔ ناظرین گرامی، اوجری اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی جلی ٹائپ چیز نہیں ہوتی، اس لیے اوجری کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی گندگی براہ راست اوجری پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہے۔ یعنی اوجری کے متعلق 2 طرح کے مکتب فکر ہیں۔ ایک کے نزدیک اوجری مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا گیا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتب فکر متفق ہیں کہ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں جلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، اس سے پوٹا صاف ہو جاتا ہے، اس لیے مرغے کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تناسل، گھسی اگلی پیشاب کی جگہ، گٹلی، پتا، مثانہ، خون کراہت
سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کپورے کھانے سے فقہائے تحریمی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزیں کھانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔